اہم خبر آپ کو دیں، پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ٹیکس مقدمے میں 41 صفحات کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس اہم معاملے کے حوالے سے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے عقیل افضل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عقیل بتائیے گا اس فیصلے میں کیا تحریر ہے؟ جی بالکل، ٹیکس کے مقدمے میں 41 صفحات کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو آرٹیکل 142 قانون سازی کا اختیار دیتا ہے۔ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے جس کا ماضی سے اطلاق ہوتا ہے۔ قوانین کے ماضی سے اطلاق ہونا آئین سے مشروط ہے۔ تاہم سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ لفظ آئین سے مشروط کا مطلب واضح ہے کہ قانون سازی آئین میں دی گئی حدود کے مطابق ہی ممکن ہے۔ آئین پارلیمان پر پابندی عائد کرتا ہے کہ آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 28 میں دیے گئے حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے۔ آرٹیکل 12 کے مطابق فوجداری معاملات میں قوانین کے ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا، صرف آئین شکنی سے متعلق فوجداری معاملے پر قانون سازی ماضی سے ہو سکتی ہے۔ سول حقوق کو ماضی سے لاگو کرنے کا پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کو اختیار نہیں۔ قانون کے ماضی سے اطلاق سے فریقین کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ شہریوں کو موجودہ قوانین کا علم ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنے امور انجام دیتے ہیں۔ مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے؟ عدالت کا مزید کہنا ہے کہ عدالتوں کو سمجھنا ہوگا کہ قوانین کے ماضی سے اطلاق سے حتمی ہو چکے معاملات بھی دوبارہ کھل سکتے ہیں، اور جتنی زیادہ ناانصافی ہوگی مقننہ کا کردار بھی اتنا ہی واضح ہونا چاہیے۔ عدالت ماضی میں قرار دے چکی ہے کہ قانون میں ترمیم یا قانون ختم کرنا ایک ہی جیسا ہے۔ کوئی بھی ترمیم دراصل کسی نہ کسی انداز میں قانون یا کسی شک کا خاتمہ ہی ہوتا ہے۔ ماضی سے اطلاق صرف انہی قوانین کا ممکن ہے جو پہلے سے دیے گئے ہوں۔ سپریم کورٹ نے یہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے نجی کمپنیوں کی اپیلیں جزوی طور پر منظور کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، عقیل ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ثاقب بشیر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ثاقب، ظاہر ایک بحث چل رہی تھی کہ مقننہ کا کیا رول ہوتا ہے آئین بنانے میں، اور پھر آئین کی تشریح میں جوڈیشری کا کیا رول ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو ابھی یہ فیصلہ آیا ہے، جو تھوڑی بہت اس میں بات کی گئی، آپ کو لگتا ہے ریلیونٹ ہے اس وقت کے ماحول سے؟ جی، اس میں ریلیونس اس لحاظ سے ہے کہ کیونکہ یہ مطلب کہا جا رہا تھا کہ جو بنیادی حقوق ہیں کسی بھی فریق کے، وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی بھی جو پارلیمان ہے کوئی بھی قانون سازی کرتا ہے، یہ ایک بحث جو ہے وہ کافی دنوں سے چل رہی ہے، اور آرٹیکل 8 جو ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے ابھی جو فیصلہ دیا ہے یہ ایک پرانا معاملہ تھا جو سپریم کورٹ کے سامنے تھا، لیکن کیونکہ ایک قانون سازی ہوئی اور اس کا اطلاق جو ہے وہ ماضی سے کیا گیا، ابھی حال ہی میں جو حکومت ہے اس کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، اور الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے اس کا اطلاق ماضی سے کیا گیا ہے، جس کے بعد 12 جولائی کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے کل اسپیکر نے جو لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس میں جو ایک فریق ہے پی ٹی آئی، ایک سیاسی جماعت ہے، اس کا حق جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے کہ اس قسم کی قانون سازی، اور خاص طور پر اس کا ماضی سے جو اطلاق ہے۔ اس کے علاوہ جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی جسٹس منصور علی شاہ کی جو سربراہی میں بینچ تھا ان کی، اس میں ایک اور جو پوائنٹ واضح کیا گیا ہے کہ ماضی سے اطلاق کن صورتوں میں ہو سکتا ہے اور ماضی سے اطلاق کن صورتوں میں قانون سازی کا نہیں ہو سکتا، اس کو کلیئر کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا، اس کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے جو ٹریبیونل کے حوالے سے، اس میں بھی دونوں قانون سازی جب کی گئی تو اس میں ماضی سے اطلاق جو ہے وہ اس کا کیا گیا۔ تو یہ اس تناظر میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور الیکشن کمیشن بھی جو جب سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے کہ 12 جولائی کا فیصلہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی پچھلے تقریباً 6-7 روز سے جو مختلف میٹنگ چل رہی ہیں کہ ایک طرف ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تھوڑی بہت ریلیونس اس سے بھی ہے؟ ثاقب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ عقیل افضل بتائیے گا، یہ جو کیس ہے جس میں یہ فیصلہ آیا 41 صفحے کا، اس کیس کے حوالے سے بتائیے گا، یہ کیس کس معاملے کے حوالے سے کب دائر ہوا اور کب کتنی سماعتیں ہوئی؟ دیکھیں، یہ تو ایک ٹیکس کا مقدمہ تھا، لیکن بنیادی طور پر اس مقدمے کے دوران سوال یہ اٹھا تھا کہ آیا پارلیمنٹ ماضی سے کسی قانون کا کوئی قانون بنائے اور اس کا ماضی سے اطلاق کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور پارلیمان کا قوانین بنانے کا اختیار کس حد تک ہے۔
تو سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے، اس فیصلے میں بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ پارلیمان بالکل آئین سازی کا اختیار رکھ سکتی ہے، لیکن حدود کے اس کا یہ اختیار حدود کے تابع ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ جب کوئی قانون سازی کرتی ہے تو آئین کا آرٹیکل 9 اور 28 میں دیے کہ حقوق ان قانون سازیوں کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، یہ اس نوعیت کے بڑا اہم ہے، کیونکہ آج کل پارلیمان کے اختیار کے اوپر اور پارلیمان کی جانب سے قانون سازی کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ یہ فیصلے اس کیس میں 3 جج صاحبان نے یہ مقدمہ سنا تھا، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال حسن۔ ٹیکس کے مختلف کمپنیز کے جانب سے یہ مقدمات تھے، کوئی اس میں تقریباً 50 کے قریب کمپنیز کے ٹیکس کے مسئلے تھے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جی ٹھیک ہے، عقیل ساتھ ہی رہے گا۔ ثاقب، آپ یہ بتا رہے تھے کہ ریٹروسپیکٹ میں جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کسی بھی آئینی ترمیم کی یا کسی بھی قانون کی، کچھ صورتیں ہیں قانون کے اندر جس میں ریٹروسپیکٹ میں امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا صورتیں ہیں؟ اسی جو ججمنٹ ہے آج کی سپریم کورٹ کی، اسی میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف آئین شکنی سے متعلق جو فوجداری معاملہ ہے اس میں قانون سازی ماضی سے اس کا اطلاق جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ سول حقوق کو ماضی سے لاگو کرنے کا پارلیمان اور صوبائی اسمبلی کو اختیار نہیں ہے۔ اس میں بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ قانون سے ماضی سے اطلاق سے فریقین کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جو 3 لائنز ہیں، یہ میرا خیال ہے پورا جو سینیریو ہے جو پارلیمان کی قانون سازی ابھی ہونی ہے اور جو قانون سازی ابھی ہو چکی ہے، دونوں کے حوالے سے بہت اہم ہے یہ فیصلہ، کیونکہ حکومت نے 12 جولائی کے فیصلے کو کل اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے خط میں یہ لکھا تھا کہ وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کو جو پارلیمان نے لیجسلیشن کی ہے اس حوالے سے، الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی ہے، الیکشن کمیشن اس ایکٹ کی جو ترمیم ہے اس کو دیکھ کر مخصوص نشستوں کی تقسیم کرے اور اس کے مطابق جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو ہے وہ اس کو دیکھے۔ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے جو آزاد تھے شروع میں 3 دنوں میں، جنہوں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی تھی، ان کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ممبر جو ہے وہ کسی بھی وہ آزاد تصور ہوگا، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے برعکس سپریم کورٹ 12 جولائی کے فیصلے میں یہ کہہ چکی ہے کہ جو 80 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی ہی کنسیڈر ہوں گے۔ تو یہ ایک کنٹراڈکشن آئی ہے، تو اس کنٹراڈکشن کے تناظر میں یہ جو ماضی سے اطلاق ہے وہ بہت واضح ہے کہ صرف آئین شکنی جہاں پہ ہو وہاں پہ اس کا ماضی سے اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی حقوق ہیں، سول حقوق ہیں یا اس قسم کے جو میٹرز ہیں جہاں پہ کسی فریق کا حق متاثر ہو رہا ہو، وہاں سے ماضی سے اطلاق جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ماضی سے اطلاق کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے نہیں ہو سکتا وہ اس فیصلے کے اندر بتایا گیا ہے۔ ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور عقیل افضل، دونوں کا شکریہ۔